لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا واجب صدر عظیم سامعین محترم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان خلقہ کرام، ذکر کے مختلف انداز ہیں۔ نماز یہ بھی ایک انداز ہے ذکر خدا کا، روزہ یہ بھی ایک انداز ہے ذکر خدا کا، حج ادا کرنا، عمرہ کرنا، زکوٰۃ دینا، خیرات کرنا یہ بھی انداز ہے۔ لیکن ایک انداز میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں اور بھی بتایا ہے عبادت کا۔ آپ کی سبحان اللہ جب تک پوری نہیں ہوگی میں اگلی بات نہیں بتاؤں گا۔ دیکھیے نا، کوئی آدمی ہاتھ میں تسبیح لے کے یا ہاتھوں پہ یوں پڑھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اور کوئی آدمی اللہ اکبر پڑھتا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن ایک ذکر میرے آقا علیہ السلام نے اور بھی بتایا ہے، اور وہ ذکر جو ہے اس کا تعلق 13 رجب سے ہے۔ کس سے ہے؟ مجھے بولیے 13 رجب سے۔ آج رجب کی کتنی تاریخ ہے؟ 9 ہے، ٹھیک ہو گیا، 9 رجب ہے۔ 13 رجب کے حوالے سے بھی ایک ذکر ہم کیا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انظر الی وجہ علی عبادہ، آقا فرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ تو میں نے کہا کہ آج ہم ایک اور انداز سے اللہ کا ذکر کریں گے، اور وہ انداز میرے آقا نے بتایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیسے دیکھیں گے حضرت علی کے چہرے کو؟ جب وہ تھے ہم نہیں تھے، جب ہم ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے، تو ہم تو ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر یہ ذکر ہم کیسے کریں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ہمارے لیے آسان کر دیا، ہمارے لیے آسان کر دیا۔ اور ذکر علی عبادہ، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔
علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو آج ہم نے علی علی کرنی ہے. آنکھوں نہ سارے آج ہم نے علی علی کرنا ہے. اس لیے کہ جو بھی علی علی کرتا ہے وہ آلہ ہو جاتا ہے. وہ آلہ ہو جاتا ہے. آلہ کا ذکر کرنے والا بھی تو آلہ ہو جاتا ہے نا. اب دیکھیے نا, کوئی بتوں کے آگے جھکتا ہے, کوئی پتھروں کے آگے جھکتا ہے, کوئی چاند کو, کوئی سورج کو سجدہ کرتا ہے, لیکن بندہ مومن اللہ کے سامنے اللہ کو ذہن میں رکھ کر اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی. اعلیٰ کا ذکر کرتا ہے. تو رب نے کہا باقی سارے پیچھے رہ گئے, تم ان میں سے اعلیٰ ہو. جو اعلیٰ کا ذکر کرے وہ خود بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. آگے فرمایا ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر بھی عبادت ہے. اور یہ ایسی عبادت ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے. کچھ بندے عبادت کرتے ہیں نا, نماز بھی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کچھ کو تو گھر سے امی زبردستی بھیجتی ہے کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. وہ کبھی دائیں کروٹ بنتا ہے, کبھی بائیں. اچھا جاتا ہوں, لیکن پھر امی بھیج دیتی ہے یا ابو زبردستی بھیج دیتے ہیں. اب ایک عبادت یہ بھی ہے, اور ایک وہ بھی ہے کہ بندہ اذان سے 15 منٹ پہلے آ کے مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے, کہیں لیٹ نہ ہو جائے. تو دونوں کی عبادت میں فرق ہے نا. دونوں کی عبادت میں ایک خوش دلی سے کر رہا ہے, پہلے سے منتظر ہے, اور ایک وہ ہے جسے سختی سے بھیجا گیا ہے, بددلی سے آیا ہے. میں کہتا ہوں آج بھی کچھ لوگ حضرت علی کا نام تو لیتے ہیں, لیکن وہ ایسے نہیں رہتے جیسے سنی لیتا ہے. ایسے نہیں لیتے. علی کا نام بھی ہو, چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہو, یہ ہمارا مقدر ہے. کھل کے کہیے نا, یہ ہمارا مقدر ہے کہ جب ہم حضرت علی کا نام لیتے ہیں ہمارا دل بھی کھل اٹھتا ہے, ہمارے چہرے بھی چمک اٹھتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ ختم نبوت, سنت. اللہ اکبر. اور یہ ذکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکر خدائی کرنے کے لیے ہے. ذکر خدائی کرنے کے لیے ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرے آقا بھی حضرت علی کا وہ مرتبہ آقا نے بیان کیا کہ کائنات میں اور کسی کو کوئی مرتبہ حاصل نہیں ہے, کسی کو حاصل نہیں. اور یہ میرے آقا کا انداز ہے نا. حضرت صدیق اکبر کو ایسے مرتبے عطا کیے جو سوائے آپ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. حضرت عمر کے ایسے مرتبے جو سوائے آپ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. حضرت عثمان غنی کے اپنے مرتبے, حضرت علی کے اپنے مرتبے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کا ذکر پڑھتے ہیں نا کتابوں میں, حدیثوں میں, قرآن میں, تو کہتے ہیں کہ جب اکیلا کسی ایک کو پڑھا جائے گا تو یوں لگتا ہے کہ بس سب کچھ یہی ہے, سب کچھ یہی ہے. لیکن جب دوسرے کو پڑھتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ بھی بڑے اعلیٰ ہیں. تیسرے کو پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی بڑے اعلیٰ ہیں. چوتھے کو پڑھتے ہیں پتہ لگتا ہے یہ بھی بڑے اعلیٰ ہیں. تو حضرت علی تو پھر علی ہوئے نا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام آقا نے فرمایا اللہم ادل الحق معه حیث دار او کما قال. آقا فرماتے ہیں اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے. آپ توجہ کریں تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں مزے کو بھی مزہ آئے گا. اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی چلا جائے, جدھر علی پھر جائے. ہم میں سے ہر بندہ حق کی تلاش میں ہے.
تمنی ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں حق کے پیچھے چلانا، لیکن وہی آقا ہم اندر سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں حق کے پیچھے چلانا، لیکن اس اللہ کے محبوب کہتے ہیں مولا علی کو حق کے پیچھے نہیں، حق کو علی کے پیچھے چلانا، علی کو حق کے پیچھے نہیں بلکہ آگے آگے علی ہو، پیچھے پیچھے حق ہو. اللہ اکبر، اتنی بڑی شان، اتنی بڑی عظمت. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی فرمایا علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ، علی مجھے بولیے نا قرآن کے ساتھ. کوئی بندہ وزیر اعظم کے ساتھ، کوئی وزیر اعلیٰ کے ساتھ، کوئی کسی منصب والے کے ساتھ، کوئی کسی شوق میں، کوئی کسی جستجو میں، کوئی کسی ذوق والا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں علی مع القرآن. علی کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ ہے. اچھا یا اللہ علی کو قرآن کے ساتھ ہے تو قرآن کس کے ساتھ ہے؟ توجہ، قرآن کس کے ساتھ ہے؟ چلیں یہ تو آپ نے بتا دیا علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو یا اللہ کیا قرآن بھی علی کے ساتھ ہے یا یک طرفہ دوستی ہے؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، یک طرفہ نہیں، دو طرفہ ہے، دو طرفہ ہے. فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، فرمایا قرآن علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. بڑی دوستی ہے دونوں کی، بڑی دوستی ہے. لیکن قرآن کی دوستی صدیق اکبر سے شروع ہوتی ہے. کہیے نا سبحان اللہ. آج سے کچھ 10 سال پہلے میں نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا تھا، کہیں چھپا بھی تھا کسی رسالے وغیرہ میں، قرآن کے دوست کے عنوان سے کہ قرآن کے دوست کون ہے؟ تو قرآن کا سب سے پہلا دوست صدیق اکبر ہے. آقا علیہ السلام تو ہے نہیں ہے نا، وہ تو قرآن آپ پر نازل ہوا، لیکن آپ کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں. قرآن کے سب سے پہلے دوست کا نام صدیق اکبر ہے. قرآن کے دوسرے دوست کا نام فاروق اعظم ہے. قرآن کے تیسرے دوست کا نام عثمان غنی ہے. قرآن کے چوتھے دوست کا نام حضرت مولا علی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ جب جنگ یمامہ ہوئی اس میں 700 حافظ قرآن صحابہ کرام شہید ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھٹکا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے حافظ دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہم قرآن کہاں سے لیں گے، کیسے ہم قرآن پڑھیں گے. صدیق اکبر کے پاس آئے کیونکہ خلیفہ وقت وہ تھے. آگر اس کے عرض کیا کہ اے خلیفہ وقت مہربانی کریں قرآن مجید کو یکجا کروا دیں کتاب کی صورت میں، کیونکہ ایسے ہی پورا قرآن موجود ہے، سینوں میں بھی ہے، لکھا ہوا بھی موجود ہے تحریری صورت میں بھی، لیکن کسی کے پاس کچھ حصہ، کسی کے پاس کچھ حصہ، کسی کے پاس کچھ حصہ، اور کچھ اولاد پہ لکھا ہوا، کچھ چمڑے پہ لکھا ہوا، کوئی اونٹ کے شانے کی ہڈی پہ لکھا ہوا. تو یکجا نہیں ہے، ترتیب میں نہیں ہے. آپ مہربانی کریں اس کو ترتیب میں کروا دیجیے، ترتیب میں کروا دیجیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کچھ گفت و شنید کے بعد آپ کو قرآن کو یکجا کروا دیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ یہ کام کریں. اچھا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دینے والے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر عمل کرنے والے. جب وہ نسخہ تیار ہو گیا وہ رکھا گیا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آقا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی ان کے پاس. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور رہا آپ کے پاس رہا، پھر حضرت حفصہ کے پاس چلا گیا، پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا، پھر حضرت عثمان غنی کے پاس آیا. آپ نے اس کی مختلف نقول تیار کروا کے پورے اپنے مسلمانوں کے علاقوں میں تقسیم
نصیب کروا دیا۔ پھر حضرت علی کا دور آیا تو حضرت علی اب دیکھیے قرآن جب بھی قرآن کی ترتیب تدوین کا ذکر کیا جائے گا تو ہو نہیں سکتا کہ قرآن کا ذکر ہو صدیق اکبر کا ذکر نہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کا ذکر ہو حضرت عمر کا ذکر نہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کا ذکر ہو حضرت عثمان غنی کا ذکر نہ ہو۔ اور حضرت علی تو وہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ قرآن کا ذکر ہو علی کا ذکر نہ ہو ممکن نہیں ہے۔ جب بھی قرآن کا ذکر ہوگا مولا علی کا ذکر ضرور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا یا رسول اللہ یہ تو فرمائیے کہ علی اور قرآن آپس میں دوست ہو گئے، ان کی دوستی کب تک چلے گی؟ دوستی ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں نا، آج دو بندے دوست ہیں کل ان کی دوستی ختم ہو جاتی ہے، دونوں فلائیں جدا ہو جاتی ہیں، الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ تو یا رسول اللہ ان کی دوستی کہاں تک جائے گی، کب تک چلے گی؟ میرے آقا نے فرمایا لا یفترقانی حتی یرد علی الحوض، فرمایا میرے غلاموں یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، ان کی دوستی قائم رہے گی، یہ جدا نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ فرمایا جب تک یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر اکٹھے نہیں آئیں گے۔ زمانہ گزر رہا ہے، صدیاں گزر رہی ہیں، لیکن حضرت علی آج بھی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن آج بھی علی کے ساتھ۔ ان کی دوستی میں فرق نہیں آیا۔ اب میں اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ قرآن 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 کو کرتا رہے، قرآن کا درس بھی دے، قرآن کی تفسیر بھی لکھے، قرآن پہ وہ بیانات بھی کرے، وہ سب کچھ کرے، لیکن جب مولا علی کا نام آیا تو کہیں گے نہیں مولا نہ کہا کریں، پیٹ میں کوڑوال پڑ جائیں۔ کوڑوال سمجھ گئے ہو؟ اے ملوڑ اے بندہ بہو کھائی چھوڑا ہے یا کوئی باسی چیز کھائی چھوڑا ہے، کوڑوال کہاں ہے نا ملوڑ۔ حضرت علی کا نام جب لیا جائے تو کہا نہیں علی کے ساتھ مولا نہ کہا کریں، کیوں کہ تیری مولا صرف اللہ ہے اور کوئی مولا نہیں ہے۔ میں کہ چلو اللہ ہی سے پوچھ لیتے ہیں کوئی اور مولا ہے یا نہیں ہے، اللہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میرے سامنے ہے، آیت مجھے زبانی بھی یاد ہے، سورہ تحریم ہے، اس کی آیت ہے ان تتوبا الی اللہ ان تتوبا الی اللہ۔ میرے آقا اسلام کی دو ازواج مطالعات کا ذکر ہے، جنہوں نے کوئی مطالبہ کیا آقا علیہ السلام سے، آقا علیہ السلام کی نظر میں وہ مطالبہ ان کا پورا ہونا ضروری نہیں تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ مطالبہ ایسا نہیں تھا کہ وہ پورا کیا جائے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ضروری ہے، تو بیوی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے تھوڑا اصرار کیا کہ ہماری یہ بات پوری ہونی چاہیے۔ تو رب نے فرمایا ان تتوبا فقد صغت قلوبکما، فرمایا اے میرے محبوب کی دونوں بیویوں تم توبہ کر لو، تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، کیونکہ اس معاملے میں تمہارے دل رائے گاہ سے تھوڑے دائیں بائیں ہو گئے ہیں، اس معاملے میں تم حق پہ نہیں ہو، میرا محبوب جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان تظاہرا فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنون، فرمایا اگر پھر بھی تم اپنے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹی نا تو پھر یہ جان لو کہ اللہ اپنے محبوب کا مولا ہے، اللہ اپنے محبوب کا مولا ہے، وجبریل اور جبریل میرے محبوب کا مولا ہے، وصالح المؤمنین اور نیک ایمان والے بھی میرے محبوب کے مولا ہیں۔ تو قرآن تو تین مولا بتا رہا ہے، تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں ہے، میں نے کہا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں بھی مولا ہوں، جبریل بھی مولا ہے، ایمان والے نیک ایمان والے بھی مولا ہیں، تو میں نے کہا حضرت علی سے نیک کون ہوگا؟
مولا ہوتا ہے تو حضرت علی مولا کیوں نہیں ہے؟ بات میں یہ کر رہا تھا کہ تفسیریں بھی لکھے، درس بھی دے، سب کچھ کرے، لیکن حضرت علی کے نام کے ساتھ مولا جسے ہضم نہ ہو، پھر ہم یہی کہیں گے کہ قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، مولا علی کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا یہ چاہتے ہیں کہ تعلق دونوں کے ساتھ ہوگا تو کام آئے گا، کیونکہ علی قرآن سے جدا نہیں اور قرآن آپ سے کروانا چاہتا ہوں، علی قرآن سے جدا نہیں ہے اور قرآن علی سے جدا نہیں ہے۔ جب بھی تمہیں فیض ملے گا قرآن کا تو تبھی ملے گا جب تم حضرت علی کی بھی غلامی کرو گے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کو کتنا پیار تھا حضرت مولا علی سے۔ بس آخری بات آدھے منٹ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت مولا علی کو ایک مہم میں بھیجا، سپہ سالار بنا کے۔ کچھ وقت گزرانا تو حضرت علی کی محبت نے انگڑائی لی، جوش مارا۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، اللہم لا تمتنی حتی تری علی، اے اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں۔ میرا ویر علی مہم پہ گیا ہے، ایک لشکر کے ساتھ گیا ہے، سپہ سالار بن کے گیا ہے، جب تک وہ واپس نہ آئے میں اسے دیکھ نہ لوں تب تک اسرائیل کو نہ آنے دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے آقا کا پیار ہے، اور یہ پیار صرف آقا علیہ السلام کو نہیں ہے، آپ کو جو مرتبہ ان کا ہے وہ تو ہے ہی ہے نا، لیکن دیکھنا آج صدیاں گزرنے کے بعد ہمیں حضرت علی سے پیار ہے یا نہیں؟ مجھے بولیے نا، اللہ کا فضل ہے نا، ہمیں حضرت علی سے پیار ہے صدیاں گزرنے کے بعد۔ تو جن کے سامنے آقا علیہ السلام حضرت علی سے پیار کے اظہار کرتے تھے، پھر انہیں حضرت علی کے ساتھ کتنا پیار ہوگا، پھر صدیق اکبر کو کتنا پیار ہوگا، فاروق اعظم کو کتنا پیار ہوگا، عثمان غنی کو کتنا پیار ہوگا ان سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت گرامی دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔